بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام پیارے بچے جنہوں نے السلام علیکم لکھ کے بھیجا، تمام لوگوں کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوشیاں عطا فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے۔ کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، میں ٹھیک ہوں بالکل۔ آپ لوگوں کی دعا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم۔ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ گڈ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر، زبردست زبردست، بہترین۔ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی خوش و خرم رکھے، آسانیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اوکے پیارے بچوں، لیٹس اسٹارٹ دا کلاس۔ Yesterday we were talking about SLOs, and as I requested that you guys are if you get free time, although it is very difficult. عید ہالیڈیز جو ہیں وہ صرف فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 3 دن ہیں، تو اگر آپ کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو آپ ضرور بالضرور ایس ایل اوز کو ایک بار ریویو کریں۔ ایس ایل او آپ کے پاس موجود ہیں، ان کو ایک بار کم از کم پڑھ کر یہ تسلی کر لیں کہ سارے پوائنٹس ڈسکس ہو چکے ہیں یا کچھ رہ گیا ہے۔ اگر رہ گیا ہے تو اچھا ہوگا کہ ایس ایل او ختم ہونے سے پہلے اسے ڈسکس کر لیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں اسے اون نہیں کروں گا۔ میرا بیٹا، میں وہ شخص ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں سر جھکا کے اس کو تسلیم کر لوں کہ ہاں میری غلطی ہے، لیکن اگر میری غلطی نہیں ہے تو پھر میں اتنی آرام سے مانوں گا بھی نہیں۔ یہ ایک عام انسان کا فنومینا ہے کہ اگر غلطی ہے تو اچھائی اس بات میں ہوتی ہے کہ سر جھکا کے تسلیم کی جائے، ہاں بھائی میری غلطی ہے۔ اور غلطی ماننے سے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ کوئی بڑا ہوتا ہے۔ لیکن اگر زبردستی مجھے بولا جائے کہ نہیں آپ نے تو یہ نہیں پڑھایا، تو پھر وہ میں اتنی آرام سے مانوں گا بھی نہیں۔ الحمدللہ بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جو میری بات کو ایکنالج کر دیں گے، کہہ دیں گے ہاں یہ ڈسکس ہوا ہے، یہ پڑھایا گیا ہے۔ بہت سارے بچے نوٹس بھی اپنے پاس بنا رہے ہوں گے یقیناً۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ میری یہاں جو میں سلائڈ شو کرتا ہوں، جو پریزنٹیشن دیتا ہوں، جو ورڈ فائل شو کرتا ہوں، صرف وہی لکھ رہے ہیں، نہیں۔ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ آپ کے درمیان جو اپنے پاس پراپر نوٹ بک میں چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اوکے، سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یسٹرڈے آئی ڈسکس کیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، کیپٹل اینڈ ریونیو ایکسپینڈیچر، ایسا ہی ہے نا؟ یہ ڈسکرائب کائنڈز آف ایکسپینڈیچر اینڈ کیپٹل اینڈ ریونیو ایکسپینڈیچر ڈسکس ہو چکے ہیں۔ ایکسٹینڈڈ اکاؤنٹنگ ایکویشن ڈفرینٹ بزنس ٹرانزیکشن پر آپ کو اپلائی کرنا آتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک پریکٹس کوشچن دوں گا، اس میں آپ ایکسپینس اور ریونیو بھی لکھے ہوئے دیکھیں گے، اور اللہ کے حکم سے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس کوشچن کو بھی ہینڈل کر لیں گے، کیونکہ جب آپ ٹرانزیکشنز کا ایفیکٹ لکھنا سیکھ چکے ہیں، جب آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ ایچ ٹرانزیکشن ہیز منیمم 2 ایفیکٹس آن ڈفرینٹ 2 اکاؤنٹس، ٹھیک ہے؟ ڈفرینٹ ہیڈز نہیں کہا، ڈفرینٹ اکاؤنٹس کہا، either they belong to one category or they belongs to different categories۔ تو الحمدللہ یہ سب باتیں کلیئر ہیں، آپ ایک بار اس کو ریویو کریں۔ میں آج کی کلاس میں 1.3.1 شروع کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا منڈے اور ٹیوزڈے تک اچھے سے نا، جس کو ویل فنش کہا جاتا ہے، میں رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ، اور پھر یہ اپلائی رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ ڈفرینٹ بزنس ٹرانزیکشن، اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے جتنا آرام سے اور اچھے سے ممکن ہو، بے شک پورا ویک لگ جائے نو پرابلم، کیونکہ وہی والی بات، ایک بار اگر بیس اچھی بن جائے تو پھر آپ کے لیے اکاؤنٹنگ سمجھنا پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو میں جلد بازی کا بالکل مظاہرہ نہیں کر رہا، آپ دیکھتے ہیں کہ میں صبر و تحمل کے ساتھ آپ کے سوالات سنتا ہوں، جہاں مجھے لگتا ہے کہ ایک ویلڈ کوشچن ہے، ایک ریزنیبل کوشچن ہے، بچہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا فضول کوشچن پوچھ کے، تو میں ڈیفینیٹلی اس کو انٹرٹین کرتا ہوں، اور کبھی کبھی فضول سوالوں کو بھی انٹرٹین کر دیتا ہوں، صرف اس لیے کہ نہیں یار بچوں کو سوال کے جواب دوں گا تو یہ مجھ سے
क्वेश्चन पूछने में इनकी हेजिटेशन खत्म होगी. ये हेजिटेशन अगर खत्म हो जाएगी तो डेफिनेटली ये इस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल फील करने लगेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने लगे हैं अकाउंटिंग एजम्पशंस. क्या है सर अकाउंटिंग एजम्पशंस? ये क्या चीज होती हैं अकाउंटिंग एजम्पशन? ये तो अजीबो गरीब सा नाम लग रहा है सुनने में. एजम्पशंस का वर्ड तो शायद अब तक तुम पढ़ चुके होगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Although you are from science background, but मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स में तुम्हें सर फैजान ने assumption का वर्ड तो पढ़ा दिया, जबरदस्त पढ़ा दिया. assumption means कल पढ़ा है. अच्छा अब्दुल्ला, शायद कल पढ़ा है, ऐसा तो नहीं कि कल आपने पढ़ा है. बाकी सब पहले पढ़ चुके हो. इमेजिन करना, सपोज करना, टू अज्यूम. आसान उर्दू में अगर मैं कह दूं बुरा तो नहीं मानेंगे, फर्ज करना. एग्जैक्टली वजिया नदीम, गुड, एक्सीलेंट. आसान उर्दू भी बोलनी चाहिए ना इंसान को. अंग्रेजी में तो चैंपियन है आप सब, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है. क्या ख्याल है ना? फर्ज करना, एज्यूम करना, सपोज करना, कोई ऐसी बात जिससे हम उस चीज को प्रूव कर सकें कि हाँ ये इस तरह होगी. ओके, तो हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग के, और अगर इससे भी ज्यादा गाढ़ी उर्दू बोलूंगा तो किसी को पता है फर्ज करने को क्या कहते हैं? मफरूजात. उर्दू में कहते हैं मफरूजात. सही है? यस, गुमान करना. चलें ठीक है जी, शुक्रिया. अब मेरा ख्याल है वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं इस बात को कि आखिर ये अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं क्या. इन अकाउंटिंग एजम्पशंस को पढ़ने से पहले मेरा बच्चा, यस ज़रा सुनिएगा अब. हाँ ठीक है, मैं किस तरह से इन्हें पढ़ाऊंगा, ये तकरीबन ए से लेके आई तक हैं. ये पहले से सुन लें तमाम बच्चे, ये प्योर थ्योरेटिकल चीज़ हैं, प्योर थ्योरेटिकल. लेकिन इससे क्वेश्चन बनेगा, लाजमी बनता है. सही है? ये नहीं बोल रहा कि 10 मार्क्स का बनेगा. एमसीक्यू बन सकता है 1 मार्क का, 2 मार्क्स के एमसीक्यू जिससे कवर हो जाए. 2 मार्क की डेफिनेशन आ जाए कि डिफाइन बिजनेस एंटिटी, आपको 2 लाइनों में लिखना होगा, 1 लाइन में लिखना होगा. डिफाइन जनाब कंसिस्टेंसी, तो आप उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे 2 लाइंस में. ये नहीं होगा इसके ऊपर पूरा पेज लिखने के लिए ऐसे आ जाए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरे 2 लाइनों की, 1 लाइन की, 1 पेज की कोई आपको हिस्ट्री नहीं लिखनी होगी, नहीं. जब भी पूछेगा 1 to 2 नंबर्स, और इसके अलावा प्रैक्टिकल अंदाज से भी पूछ सकता है इन चीजों को. क्योंकि सर प्रैक्टिकल, ये तो थ्योरेटिकल है भाई, थ्योरी से पढ़कर ही तो प्रैक्टिकल किया जाता है. अब अगर तुम्हें मेरी बात समझना है कि थ्योरी से बढ़ के प्रैक्टिकल किया जाता है, तो मैं तुम सबको मिसाल दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और मिसाल कैसे दूंगा? मिसाल इस तरह दूंगा कि तुम सब मेजॉरिटी भाई 8 क्लास तक तो साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना. शाह साहब आपका माइक अनम्यूट हो चुका है, क्या आपको कुछ कहना है? शुक्रिया जी. भाई 8 क्लास तक तो सब लोगों ने जो है वो केमिस्ट्री और इस तरह से बायोलॉजी और फिजिक्स का इसका आइडिया तो होता है ना. ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल पता ही नहीं होता कि क्या होती हैं ये. अच्छा, अब अगर पता होती हैं, भाई जिन्होंने साइंस से पढ़ा है चलो उन्हें तो पता है ना. जिन्होंने साइंस से नहीं पढ़ा मैं उनका क्या करूं? जो बच्चे 9 और 10 में कॉमर्स पढ़ के आए वो बोलेंगे हमें तो नहीं पता. तो मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, 8 क्लास में जब आप पढ़ते हैं जनाब, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या बायो से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो पहले आपको उस काम की थ्योरी पढ़ाई जाती है. आपको किसी भी प्रैक्टिकल को करने से पहले उस प्रैक्टिकल की थ्योरी पढ़ाई जाती है कि ये है थ्योरी, ये है इसका काम. जब तुम ये चीजें मिलाओगे, हाँ यस एग्जैक्टली, नजरिया. जब आपको बताया जाता है कि ये चीजें मिलाओगे, इस तरह से इतनी इतनी क्वांटिटी में मिलाओगे तो ये चीज बनेगी, तो फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है. और फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पता चलता है कि क्या वो चीज बनी, वो जो जो सोचा था वैसी बनी, उससे ज्यादा बनी, कम बनी. तो बिल्कुल इसी तरह अकाउंटिंग में भी हमें पहले थ्योरी दी गई है, और जब ये थ्योरी हम दिमाग में रख कर काम करेंगे तो होगा क्या, कुछ क्या सर, क्या कुछ बन जाएगा? नहीं, जो बनेगा, जो रिजल्ट हम प्रोड्यूस करेंगे, जो अकाउंटिंग करके हम जो रिजल्ट बनाएंगे, जो हम ओनर को शो करेंगे,
وہ دنیا بھر کے اسٹینڈرڈس کو میٹ کر رہا ہوگا, وہ دنیا بھر کے اسٹینڈرڈس کے مطابق ہوگا. اس کا مطلب ہے ہم وہ فرضی باتیں فرض کر کے اگر کام کریں تو ہم دنیا کے جو اسٹینڈرڈس فالو کیے جا رہے ہیں اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے, ہم انہیں فالو کرتے ہوئے چیزیں بنائیں گے. تو بس یہاں پر انشاءاللہ جب آپ اس کو پڑھ لو گے تو میں آپ کو انشاءاللہ پریکٹیکل کوشچن بھی تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ جو ہے پریکٹس کرواؤں گا اور آپ ضرور سمجھ جاؤ گے. اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں تھیوری سمجھاتے ہوئے ہی پریکٹیکل ایسپیکٹس کو کور کروں. اوکے اچھا یس ایگزیکٹلی اس کے بعد پریکٹیکل ہوتے ہیں بالکل انشاءاللہ. اچھا جی چلیں, تو فائنلی اکاؤنٹنگ اسمپشن اب میں شروع کرنے لگا ہوں, لیکن کس طرح سے ذرا بہت ڈفرینٹ انداز ہے آج اس کو شروع کرنے کا. سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ جناب میں نے یہ ایک پریزنٹیشن ہے, یہ پریزنٹیشن جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلس کے نام سے ہے اینڈ کانسیپٹس, اور یہ میں نے آپ کے جناب جو پیڈلیٹ وال ہے, آپ کو یقیناً پتہ ہے پیڈلیٹ وال, اگرچہ کہ آپ اس کو وزٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے مجھے نہیں پتا, میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں. یہ آپ کی فرسٹ ایئر کی پیڈلیٹ وال ہے, اس پر میں نے آپ لوگوں کو جناب آپ کا فرسٹ ایئر کا جو ہے اکاؤنٹنگ کا میپ, زوم استعمال کرنے کا طریقہ, فرسٹ ایئر کا اکاؤنٹنگ کا ماڈل پیپر, ٹھیک ہے, پیپر 1 پیپر 2, ایگزامینیشن کی پریپریشن کی ٹول باکس, کیا کیا چیزیں آپ کی ریڈی ہونی چاہیے, کیا کیا چیزوں پر آپ کو کام کرنا چاہیے وہ, اور اسی طرح جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلس میں نے یہاں شیئر کر دیا ہے. آپ یہاں سے وزٹ کریں, اگر اس میں کوئی کوشچنز ہو تو آپ یہیں پہ کمنٹ کریں, میں اس کا آنسر آپ کو یہیں دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ آپ مجھے ای میل کرنا پھر میں وہاں رپلائی کروں, میں یہاں رپلائی کر دوں گا اگر آپ کو کمفرٹیبل لگے تو, ورنہ آپ مجھ سے انڈیویجولی کلاسز میں بھی کوشچن کر سکتے ہیں, آپ مجھ سے ڈائریکٹلی سوال کر سکتے ہیں. اوکے سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں واپس آتا ہوں کہاں, اپنی پریزنٹیشن کی جانب. یہ پریزنٹیشن جو ہے جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل اینڈ کانسیپٹس, یہ ہم نے یعنی یہ میری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے, لیکن الحمدللہ بہت اچھی بنی ہوئی ہے, اور میرے یعنی ایک بہت یعنی میرے بہت ہی معتبر, بہت ہی معزز میرے ایک استاد محترم ہے, ان کی یہ کاوش ہے جو میں آپ سے یہاں شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ورڈنگ بھی بہت اچھی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ اسٹرکٹ کروں. آپ کے پاس الحمدللہ یہ چیزیں بک میں موجود ہیں, تو میں بک کا پیج بھی پڑھوں گا, بک سے بھی آپ کو گائیڈ کروں گا, تو میں چیزوں کو ملا کر لے کر چلوں گا. یہاں ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہیں چیزیں, 2 2 لائنیں لکھی ہوئی ہیں, زیادہ لکھا ہوا ہے, پکچرز بھی ہیں, لیکن اس سے بھی بہت اچھا سمجھ آئے گا انشاءاللہ. اور جو بک میں لکھا ہوا ہے وہ بھی ہم ضرور کنسیڈر کریں گے, ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں 1 اور 2 لائن اسٹیٹمنٹ بھی آتا ہو. ویسے اگر آپ یہ بھی لکھیں گے تو پریشانی کچھ نہیں ہوگی, بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ اس سے بھی. اوکے, تو سب سے پہلے اب جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل ہیں کیا, اس کے اوپر پوری ایک تقریر ہو سکتی ہے, اور آج کی کلاس صرف اسی پہ ختم کر دوں میں, جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل اینڈ کانسیپٹس پر, کہ آخر یہ ہوتے کیا ہیں. لیکن کیونکہ ہمارا ایس ایل او کہہ رہا ہے بچوں کو جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل تو بتاؤ ہی نہیں, اس میں تو لکھا ہے ایکسپریس دا فالوئنگ اکاؤنٹنگ ایزمپشنز. اس نے تو یہ تک نہیں بتایا کہ اس میں سے کون سی ایزمپشنز ہیں اور کون سے پرنسپلز ہیں, کون سے کانسیپٹس ہیں اور کون سے کنونشنز ہیں. سر اتنے سارے لفظ استعمال کر لیا آپ نے. ہاں بالکل, میں نے اس لیے استعمال کیے کہ بھائی جب آپ خود سے کتابیں پڑھنے کی بات کرتے ہیں نا, جیسے کہ کل ایک اسٹوڈنٹ ہماری کہہ رہی تھی, کل ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہم سے کہہ رہی تھی کہ سر ایڈیشنل بکس, میرا خیال ہے مناہل زیدی تھی اف آئی ایم ناٹ رانگ, امل عاصم زیدی کی جو سسٹر ہیں مناہل عاصم, وہ کہہ رہی تھی سر بکس جو ہیں وہ کیا پیٹی والا کے علاوہ بھی ہیں. میں نے کہا جی بالکل ہیں, اور میں نے وہ کہاں شیئر کی ہوئی ہیں, یہ لیں, وہ بھی آپ کو میں دکھا دوں آج. حالانکہ میں ابھی تک اس کی پبلسٹی نہیں کر رہا تھا, لیکن میں آپ سے شیئر کر چکا تھا. ایسا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ آپ کی پیڈلیٹ وال میری بنی ہوئی ہے, یہ رہی, آپ پیڈلیٹ وال پہ جا کے چیک کریں, یہ آپ کو دیا ہوا ہے جناب ہم نے, اگر آپ دیکھیں ریسورس گائیڈ لائن, اس میں تمام بکس ہیں, ویب سائٹس کے ایڈریس ہیں, آپ ویب سائٹس کو وزٹ کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں, اگر سارا کام آن لائن ویڈیو سے پڑھ کر ہو جائے, سارا کام ویب سائٹ سے ہو جائے, تو کیا ٹیچر کی ضرورت ختم ہو جائے گی؟ میں اس بات کو مان ہی نہیں سکتا کسی بھی طرح. ہاں ڈسٹینس بیس لرننگ ضرور ہوتی ہے, آن لائن لرننگ ضرور ہے, آن لائن ٹیچنگ ضرور ہے, لیکن وداؤٹ ٹیچر نہیں پڑھا جا سکتا. اس بات کو سمجھ لیں, کیونکہ ٹیچر وہ شخص ہے جو آپ کو آپ کی باؤنڈری بتاتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری سوچتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہوتی ہے لوگوں کو, صحیح ہے, ان کو پڑھا ہم فرسٹ ایئر رہے ہوتے ہیں, وہ بیچلرز لیول کا کوشچن کر لیتے ہیں پلیس, تو کیا آپ ہم انہیں بیچلرز لیول کی چیزیں یہاں سکھانا شروع کر دیں؟ سر سوال تو ہے نا, جواب دینا چاہیے. نہیں, بات یہ ہے چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ سیکھی جاتی ہیں. جب آپ بہت ہی بچپن میں
جب آپ بالکل اپنی ارلی ایج میں کوئی ایسا سوال پیرنٹ سے کرتے ہیں جس کا جواب پیرنٹ سمجھتے ہیں کہ اس عمر میں نہیں دینا چاہیے، تو پیرنٹس آپ کو گھما دیتے ہیں. پیرنٹس آپ کو کہتے ہیں نہیں بیٹا ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، آپ چھوٹے ہیں. جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں، کچھ چیزیں معاشرہ سکھاتا ہے، کچھ چیزیں سوسائٹی سکھاتی ہے، کچھ چیزیں آپ کی ایجوکیشن آپ کو بتاتی ہے کہ یہ ایسے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہوں. ہم تنہا کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب چیزیں ساتھ ہوں گی تو ہمارا لرننگ کرو اوپر کی طرف جائے گا، انکریز ہوگا. تو میرے پیارے بچوں، یہاں ریسورس گائیڈ لائن بھی شیئر ہوئی ہے. واپس آتا ہوں پھر دوبارہ، اور جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل پر اب میں لمیٹڈ ورڈز میں کہتا ہوں. کیا بیسیکلی جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل کیا ہے؟ آر اے کامن سیٹ آف اکاؤنٹنگ پرنسپلس. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں، میں چاہوں نا بالکل اسٹریٹ فارورڈ، میں بہت اسٹریٹ فارورڈ انسان ہوں، میں بالکل ڈھکی چھپی بات نہیں کرتا. میں اگر یہ نہ پڑھاؤں، آپ میں سے کوئی مجھے چیلنج نہیں کر سکتا کہ سر آپ نے GAAP نہیں بتایا کیا ہوتا ہے. صحیح ہے؟ آپ میں سے کوئی مجھے چیلنج نہیں کر سکتا سر آپ نے IAS IFRS نہیں بتایا. تو پھر میں نے کیوں شامل کیا ہوا یہاں پر؟ کیوں؟ کیونکہ جب میں آپ کو ہسٹری بتاؤں گا اس کے بعد انشاءاللہ، یعنی یہ میں ختم کر لوں کام انشاءاللہ، اگر میں بھول جاؤں تو آپ یاد دلائیں گے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ ریویو کریں. کسے ریویو کریں؟ SLOs کو ریویو کریں، کیا پڑھ چکے ہو کیا نہیں پڑھا. تو میرے بچوں، جب میں آپ کو ہسٹری آف اکاؤنٹنگ بتاؤں گا تو آپ ابھی بھی آپ کے دماغ میں یہ سوال آئے گا سر کس نے بنائے ہیں، یہ کون ہے یہ بنانے والا؟ یہ سوال آتا ہے نا آپ کے دماغ میں، کون ہے سر جس نے ایسٹ کی ڈیفینیشن بنائی، کون ہے جس نے کرنٹ ایسٹ ایجاد کیے. تو یاد رکھیں اکاؤنٹنگ کسی ایک شخص کی ایجاد کردہ چیز نہیں ہے. اگر کوئی بولے اکاؤنٹنگ میں نے ایجاد کی ہے تو اکاؤنٹنگ کسی کے نام سے ایجاد کردہ چیز نہیں ہے. ہاں، اکاؤنٹنگ میں ایک بہت بنیادی کانسیپٹ ایک شخص نے لکھ دیا تھا 1494 میں. بہت بنیادی کانسیپٹ اس نے لکھ دیا تھا جسے فادر آف اکاؤنٹنگ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. میں ہسٹری آف اکاؤنٹنگ میں فادر آف اکاؤنٹنگ کی بات کروں گا، اور بات کروں گا کہ آج ماڈرن دور میں جو اکاؤنٹنگ ہو رہی ہے یہ پرانے دور سے لے کے آج تک کیسے آئی، یہاں تک کیسے یہ سب چیزیں بنی، کیسے آخر دنیا میں سب لوگ ایک جیسی اکاؤنٹنگ کرتے ہیں. صحیح ہے؟ یس، دیٹ از ایوولوشن. بالکل منال، اس پہ بات کریں گے ہم، اور آپ لوگ بھی خود سے سرچ کرنا. ہو سکتا ہے کہ میں عید کے دوران یا کل، آج یا کل اگر موقع ملا تو میں اس کے اوپر آپ سے پریزنٹیشن شیئر کر لوں. کس کے اوپر؟ یہ جو پہلا پوائنٹ ہے نا 1.1 جسے ہم نے بالکل نہیں پڑھا، 1.1.1. میں کیا ایوولوشن بتاؤں بچوں کو؟ بھائی اکاؤنٹنگ یہ میرا اپنا انداز ہے نا پڑھانے کا، ہر ٹیچر کا اپنا انداز ہے. کوئی ٹیچر کلاس میں سب سے پہلے یہ پڑھا دیتا ہے، بچوں کا اکاؤنٹنگ پتہ نہیں ہوتی وہ یہ پڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، وہ سیٹسفائی ہے ٹیچر، بچے سیٹسفائی ہیں، انہیں سمجھ آ رہا ہے، اوکے. لیکن میں کہتا ہوں پہلے بچوں کو تھوڑا پتہ تو چل جائے واٹ از بزنس، واٹ از اکاؤنٹنگ. اب اکاؤنٹنگ کیسے شروع ہوئی اور آج کیسے یہاں تک پہنچی، کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم یہ بیسک کانسیپٹس پڑھنے لگے ہیں. جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل بیسیکلی آسان لفظوں میں انتہائی کامن سیٹ آف اکاؤنٹنگ پرنسپلز ہیں، اکاؤنٹنگ کے اصول ہیں، اسٹینڈرڈز ہیں، ٹھیک ہے، اور پروسیجرز ہیں جو بزنس کمپنیز فالو کرتے ہیں when they compile their financial statement. جب وہ اپنے سر what is financial statement؟ اب اگر یہ معصومانہ سوال آپ کریں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ یہ کہنے کے کہ بیٹا ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جب آپ بہت چھوٹے چھوٹے تھے ذہنی طور پر، یہ فرسٹ ایئر ہی کی بات ہے لیکن آپ بہت چھوٹے چھوٹے تھے ذہنی طور پر، اور میں نے آپ کو پڑھایا تھا اکاؤنٹنگ پروسیس. اور اکاؤنٹنگ پروسیس پیج نمبر 3 پہ آپ کی بک کی موجود ہے، اور میں نے اس میں آپ کو پڑھایا تھا، اور میری پریزنٹیشنز میں بھی موجود ہے اکاؤنٹنگ سائیکل، اکاؤنٹنگ پروسیس. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ، سمرائزنگ، یہ سب کرنے کے بعد جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہے سمرائزنگ کے کام میں کیا ہے؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. بزنس کی فائنینشیل پوزیشن کو شو کرتے ہیں، بزنس کی فائنینشیل پرفارمنس کو شو کرتے ہیں. وہ فائنینشیل پرفارمنس، وہ فائنینشیل پوزیشن جو ہم بناتے ہیں، اگر میں یہاں پاکستان میں بناؤں تو میرا انداز، میں جا کے دبئی میں کام کروں تو میرا انداز، اسی طرح میں جا کے جاپان، چائنا، امریکہ، لندن میں کام کروں تو میرا انداز الگ الگ ہوگا. نہیں، سب جگہ ایک جیسا ہوگا. وہاں کے لوگ میری بات فوراً سمجھ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے کوئی تو ایسا طریقہ ہے جو دنیا میں فالو کیا جا رہا ہے. بات سمجھیے میری. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے اوپر اتنا بول سکتا ہوں کہ آج کی پوری کلاس صرف اس پیراگراف پہ بول کے ختم کر دوں، لیکن لمٹ میں رہنا ہے میرا بچہ. کیونکہ آپ کے SLO میں تو GAAP کا ورڈ ہی نہیں ہے. آپ کے SLO میں تو ورڈ لکھا ہے بچوں کو کانسیپٹ اور ایزمپشن پڑھاؤ. اور یقین مانیے، آپ اپنی بک میں چیک کر لیجئے،
بک میں اگرچہ کے کون سے پیج پر، پیج نمبر 3 پر آئیں، بک کے پیج نمبر 3 پر آئیں، بک کے ذرا دیکھیے، آپ کو 2 ہیڈنگز نظر آئیں گی اوپر سے. اگر آپ ٹاپ سے آئیں برانچز آف اکاؤنٹنگ پڑھنے کے بعد آپ کو پہلی ہیڈنگ کیا نظر آ رہی ہے؟ مجھے لکھ کے بھیجیں، ذرا لکھ کے بھیجیں جلدی سے. کیا ہیڈنگ نظر آ رہی ہے؟ کانسیپٹس. اور دوسری ہیڈنگ بتائیں اس کے نیچے کیا نظر آ رہی ہے؟ پہلی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے بزنس اکاؤنٹنگ بیسک اکاؤنٹنگ کانسیپٹس، اور دوسری نظر آ رہی ہے کنونشنز، ہے نا، اکاؤنٹنگ کنونشن. تو اب یہ کیا ہوتے ہیں؟ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بچوں کو کنونشن اور کانسیپٹ کا فرق بتاؤ، کہیں ایسلو میں ہے ہی نہیں. تو اب اگر میں نہ بتاؤں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں اتنے اچھے سے کلیئر نہیں ہوں گی. آپ پڑھ لیں گے، زبردستی پڑھ لیں گے، بولیں گے ہاں بس سر نے پڑھائی ہیں. تو بس میں بہت مائنر انداز میں، بہت معمولی انداز میں ان کے اوپر بات کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پرنسپلز ہیں، یہ وہ اصول ہیں، یہ وہ اسٹینڈرڈز ہیں جو پوری دنیا میں فالو کیے جاتے ہیں. کب فالو کیے جاتے ہیں؟ جب ہم اکاؤنٹنگ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم چیزوں سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں، جب ہم کسی بزنس کا ریزلٹ بنا رہے ہوتے ہیں، جب ہم یہ معلوم کر رہے ہوتے ہیں کہ بزنس کو پروفٹ اور لاس ہوا. وہ معلوم کرتے ہوئے ہم یہ تمام اسٹینڈرڈز، رول، ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں. اور جب ہم انہیں فالو کرتے ہیں تو پوری دنیا میں اکاؤنٹنگ کرنے کا انداز ایک جیسا ہو جاتا ہے. کلیئر؟ آگے بڑھوں؟ اس سے زیادہ مجھے ڈیٹیل میں نہیں جانا. یہاں تک کلیئر ہے؟ اوکے. سب لوگ سب میرے ساتھ ہیں کلاس میں؟ سو تو نہیں رہے؟ کیونکہ آج بہت پیور تھیوری ہے نا. ہاں کیا کہہ رہے ہیں سر؟ اٹ از پاسبل منائل سر اٹس پاسبل کین آئی لیو دا کلاس بیکاز آئی ایم. اچھا اوکے بیٹا، اوکے مناہل، تو اوکے بیٹا، نو پرابلم، بالکل چلے جائیں. اوکے تو موسٹ ویلکم. اچھا جی آگے بڑھتا ہوں اب، اور میں ایک ایک لائن اب مزید آپ کو لکھواتا ہوں کہ واٹ از دا مین ڈفرنس. آپ یہ لکھیں اپنے پاس، پلیز نوٹ کریں. میں اس کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوں، اپنے پاس نوٹ کیجیے گا پلیز. اکاؤنٹنگ کانسیپٹس کیا ہیں؟ بیسیکلی ہم کانسیپٹس پڑھیں گے اور پھر ہم پڑھیں گے کنونشنز. ٹھیک ہے؟ آپ اپنے ایسولو میں دیکھ لیں، تسلی کر لیں، کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کون کانسیپٹ ہے اور کون کنونشن ہے؟ بتا دیں مجھے، کہیں لکھا نظر آ رہا ہے؟ کون سے کانسیپٹس ہیں، کون سے کنونشنز؟ نہیں، آپ کو سب پڑھا دوں گا، سب سمجھ آ جائیں گے. لیکن اگر یہ بھی سمجھ آ جائے کہ واٹ از دا مین ڈفرنس بٹوین کانسیپٹ اینڈ کنونشنز تو اچھا ہے نا. نالج حاصل کرنے میں کوئی بری بات تو نہیں ہوتی. آپ AKUEB میں دوسرے بورڈ کا بچہ اگر یہ بتا سکے تو ہمارا بچہ نہ بتا سکے تو غلط بات ہے. تو کوئی بات نہیں، اگر SLO میں نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کو میری بات سمجھ آئے گی. اکاؤنٹنگ کانسیپٹ کیا ہے اپنے پاس لکھیے گا. دا ٹرم کانسیپٹس انکلوڈ دوز بیسک ایزمپشنز. آپ اپنے پاس لکھ رہے ہیں the term concept includes those basic assumptions or conditions upon which accounting is based. BASED. کیا ہے اکاؤنٹنگ کانسیپٹ؟ کیا ہے اکاؤنٹنگ کانسیپٹ میں وہ بنیادی مفروضات، وہ فرضی باتیں، وہ خیالات، وہ صورتیں، کنڈیشنز، وہ صورتیں ہیں جو کہ اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے بنیاد بنائی جاتی ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ ان کے نام کیا ہیں؟ وہ بزنس اینٹیٹی ہے، یہ لکھا ہوا. وہ منی میجرمنٹ ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح گوئنگ کنسرن ہے، یہ لکھا نظر آ رہا آپ کو. اسی طرح ہسٹوریکل کاسٹ کانسیپٹ ہے، ڈیول ایسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح میچنگ کانسیپٹ ہے، یہ لکھا ہوا نظر آ رہا. یہ سب ہیں اکاؤنٹنگ کانسیپٹس. اس کے بعد میں یہ اپلوڈ بھی کر دوں گا انشاءاللہ، یہ اپنی والی شیٹ. ٹھیک ہے؟ اکاؤنٹنگ کانسیپٹس. اچھا اس کے بعد اکاؤنٹنگ کانسیپٹس اور پرنسپلز. اب کنونشنز پر آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کنونشنز کی ڈیفینیشن لکھ لیں اپنے پاس. لکھ لی نا سب نے؟ ویسے کنونشن کی ڈیفینیشن اب آپ اپنے پاس لکھ لیں، پھر میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا مزید. The term conventions includes those customs or traditions. The term conventions includes those customs or traditions which guide the accountants, while preparing the accounting statements. یہ آسان زبان میں بولا ہے ہم نے، while preparing the accounting statements. اگر اس کو میں تھوڑا سا
اکاؤنٹنگ کے انداز میں کہوں تو کہوں گا while preparing the financial statements of a business. صحیح ہے. اور اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ ویسے تو اس میں بہت، ریپیٹ کر دوں اوکے میرا بچہ، بالکل ریپیٹ کر دیتا ہوں. لکھو the term conventions includes those customs or traditions which guide the accountants. یعنی اب میں ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کر لوں. کنونشنز میں کیا ہے بیسیکلی؟ وہ طریقہ کار، وہ مخصوص انداز جو کہ اکاؤنٹنٹ کو بتاتا ہے کہ جب وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنائے، جب وہ اکاؤنٹنگ کے اسٹیٹمنٹس بنائے تو وہ اس کو وہ مخصوص انداز فالو کرنا ہے. کوئی مخصوص طریقہ کار ہے جو پوری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے. یہ وہ انداز ہیں جو پوری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے. اور جب آپ اسے فالو نہیں کرتے، اٹ مینز آپ اپنی اکاؤنٹنگ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق پرفارم نہیں کر رہے. سر جو ہر کنٹری میں یوز ہوگا، جیسے آپ نے اگزامپل دی تھی، بالکل ویسے ہی بالکل. بارک اللہ جنید نعیم صاحب، اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی تو بہت اچھی بات ہے نا. دیکھیں پھر کیا رہا ہوں، یہ کیا ہیں کانسیپٹس اور ایزمپشن کیا ہیں؟ وہ فرضی باتیں جو اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے ہم دماغ میں رکھیں گے. کانسیپٹ کی اینڈنگ بتا دیں پلیز، کانسیپٹ کی اینڈنگ. اچھا یعنی ڈیفینیشن جو میں نے بولی ہے وہ بتاؤں؟ اچھا اوکے. دیکھیں میں نے کہا the term concept includes those basic assumptions اور conditions. صحیح ہے، basic assumptions اور conditions upon which accounting is based. یعنی ہم اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے نا یہ باتیں دماغ میں رکھتے ہیں کہ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے، اس کو فالو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ چیز ایسے فرضی ہے. یعنی جب ہم اکاؤنٹنگ کریں گے، میں ایک مثال دیتا ہوں، میں آپ کو مثال دوں گا نا، آپ بہت جلدی پک کر لیں گے، مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ دیکھیے یہ ہے اکاؤنٹنگ کا کانسیپٹ، یہ ہے اکاؤنٹنگ کی ایزمپشن، یہ لکھی ہوئی بزنس اینٹیٹی. یہاں سے آپ بعد میں پڑھ لینا، ابھی پڑھنا چاہو ابھی پڑھ لو، آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آیا، 1 لائن اسٹیٹمنٹ ہے. اور اس سے زیادہ اچھا مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو یہاں سے سمجھ آئے گا پڑھ کر. دیکھو ابھی میں اکاؤنٹنگ کانسیپٹ پڑھانا شروع ہو گیا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں اس کے اوپر بولتا رہوں گا، آپ لوگ سنتے رہیں گے، ہمارا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا اور کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کو کانسیپٹ اور کنونشن میں فرق کرنا آتا ہے یا نہیں. لیکن اب آپ یہاں دیکھیں، بزنس اینٹیٹی از بیسیکلی این اکاؤنٹنگ، بزنس اینٹیٹی از بیسیکلی اکاؤنٹنگ ایزمپشن، اکاؤنٹنگ کانسیپٹ، اکاؤنٹنگ پرنسپل. اور کیا ہے یہ؟ الحمدللہ آپ میں سے میجورٹی اس کے بارے میں جانتی ہے، اور جو نہیں جانتی وہ غور سے سنیں. آپ یاد کریں، ہم نے پہلی ٹرانزیکشن اکاؤنٹنگ بزنس کی پڑھی، اس میں کہا اونر انویسٹڈ کیش ان دا بزنس. اب سائنس والے اسٹوڈنٹ میرا ساتھ دیں گے. کنونشنز پھر ریپیٹ کر دوں؟ میرا بیٹا تو ریپیٹیشن میں تو میرا ختم ہو جائے گی کلاس، اس طرح ریپیٹ کرنے میں. اب آپ ویڈیو دیکھیے گا دوبارہ بیٹھ کے آرام سے. میں جلدی سے بول دیتا ہوں، میں ایکسپلین نہیں کروں گا کہ واٹ از. صحیح ہے عمل؟ میں ریپیٹ ڈیفینیشن سمجھاؤں گا نہیں، اب میں بس بول رہا ہوں. Convention include those customs or traditions which guide the accountants. وہ مخصوص طریقے کار ہیں، وہ انداز ہیں which guide the accountants while preparing the accounting statements. جب ایک اکاؤنٹنٹ اکاؤنٹنگ اسٹیٹمنٹ بنا رہا ہوتا ہے نا، کسی بزنس کے ریزلٹ معلوم کر رہا ہوتا ہے، کسی بزنس کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنا رہا ہوتا ہے، کسی بزنس کا پروفٹ اور لاس معلوم کر رہا ہوتا ہے، تو اکاؤنٹنگ کنونشنز وہ چیزیں ہیں جو اسے گائیڈ کرتی ہیں کہ تم نے یہ کام اس طرح سے کرنا ہے. وہ مخصوص انداز ہیں جو پوری دنیا میں فالو کیے جاتے ہیں. اب آپ اس پہ سوال کر سکتے ہیں، 1000 سوال کر سکتے ہیں. سر کون ہے جس نے یہ تمام رولز بنائے؟ کون ہے جو دنیا میں ایک جیسی اکاؤنٹنگ کرواتا ہے؟ کون ہے جو پوری دنیا میں ایک جیسی اکاؤنٹنگ کرواتا ہے؟ اگر آپ اس کا جواب ابھی سننا چاہتے ہیں تو لے لیجئے جواب اس کا. ڈیفینیٹلی میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے. جس طرح اللہ پاک نے بینگ اے مسلم، آپ میں سے جو تمام لوگ مسلمان ہیں، آپ میں سے تمام لوگ جو مسلم ہیں، الحمدللہ میجورٹی مسلم ہے، لیکن نان مسلم بھی اگر ہم ہیں تو ہم ان کی الحمدللہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. ہمارا مذہب رسپیکٹ کرتا ہے ان کی، ہم رسپیکٹ دیتے ہیں انہیں. تو اگر بینگ اے مسلم میں بات کروں الحمدللہ، تو میں کہوں گا ہمارے اللہ پاک نے ہمیں ایک کتاب عطا فرما دی جو ہماری پیدائش سے پہلے سے بھی لے کر اور ہماری مرنے کے بعد تک کے بھی بارے میں بتا دیتی ہے کہ انسان کی تخلیق اور انسان کا ختم ہونے کے بعد جو ہوگا
وہ سب کچھ اللہ پاک نے کتاب میں بتا دیا، اور دنیا سے متعلق بھی سب کچھ بتا دیا. اس کائنات سے متعلق، اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے سب کے بارے میں کلام پاک میں لکھا ہوا ہے، بس نہ ہم اسے پڑھتے ہیں اور نہ ہم اسے سمجھتے ہیں. جب ہمیں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے ہم قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا اصول ہے بینگ اے مسلم. تو بھائی اکاؤنٹنگ میں رہنمائی کرنے کے لیے بھی کوئی کتاب، کوئی فورم، کوئی چیز ہونی چاہیے. یس دیر از اے فورم. اچھا چلو ایک اور مثال دیتا ہوں، اس سے اچھی مثال. حالانکہ میں نے کہا نا، میں بار بار بول رہا ہوں، میں آپ کو پڑھا نہیں سکوں گا اگر میں ان چیزوں کی طرف جاؤں گا، لیکن کیا کروں، میری مجبوری ہے کہ جب تک میں اپنی بات اپنے بچوں کو سمجھا نہ دوں پراپر انداز میں، مجھے تسلی نہیں ہوتی. میں کنونشن نہیں کر رہا ہوں ابھی ایکسپلین بیٹا، میں کنونشن ایکسپلین نہیں کر رہا. میں ابھی کیا بتا رہا ہوں، میں ابھی اس وقت بتا رہا ہوں کہ آخر یہ ایزمپشنز اور یہ اکاؤنٹنگ کرنے کے طریقہ کار، یعنی ایزمپشنز اور کنونشنز، آخر یہ بنائے کس نے، کون ہے جو ان کو یونیفارم کرتا ہے. سب ملکوں میں ایک جیسا کیسے ہو جاتا ہے کام؟ آپ یہاں بیٹھ کے اکاؤنٹنگ پڑھتی ہیں بالکل ویسے ہی پڑھ رہی ہیں، آپ باہر جا کے اکاؤنٹنگ کرتی ہیں بالکل ویسے ہی کر رہی ہیں. کیسے ہو رہا ہے یہ سب؟ کون ہے جو سب یونیفارم کر رہا ہے؟ کوئی تو ہے نا. تو کون ہے وہ؟ تمام ملکوں کو، تمام کنٹریز کو ملا کر رکھنے کے لیے، تمام کنٹریز کے درمیان کوئی پرابلم نہ ہو، ایک ادارہ بنایا گیا ہے. کون ہے وہ؟ کیا ہے اس ادارے کا نام؟ ایک آرگنائزیشن بنائی گئی ہے. ایگزیکٹلی. باقی لوگ کیوں نہیں جواب دے رہے؟ باقی لوگوں کو نہیں پتا؟ اتنی دیر سوال ہی نہیں سنا شاید. تمام کنٹریز ایک دوسرے سے مل ہی رہیں، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، پرابلمز نہ ہوں، دنیا میں پرابلمز آئیں، فلڈ آئیں، ارتھ کوئک آئیں، تو ایک دوسرے کی مدد کی جائے، اس کے لیے ایک آرگنائزیشن بنائی گئی ہے. آلدو امریکہ اس کے اوپر راج کرتا ہے، امریکہ نے اس کے اوپر اپنی جو ہے ایک طریقے سے مونوپلی بنائی ہوئی ہے امریکہ نے، لیکن سپر پاور ہونے کی وجہ سے. ایگزیکٹلی. لیکن ادارہ سب کا ہے، وہاں سب ملکوں کے ریپریزنٹیٹیوز موجود ہیں، وہ ہے یو این، یونائٹڈ نیشنز. ایگزیکٹلی. تو یونائٹڈ نیشن کیا ہے بیسیکلی؟ یونائٹڈ نیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پوری دنیا میں دنیا کے معاملات کو چلانے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن بناتا رہتا ہے. دنیا کے معاملات کو اللہ پاک نے جو معاملات بنا دیے وہ بنا دیے، بتا دیا ایسے چلے گا نظام. یو این او دنیا کا نظام نہیں چلاتا، لیکن دنیا کے جو پرابلمز ملکوں میں آتے ہیں اس کو ملک ریزالو کرتا ہے. ایگزیکٹلی. بالکل بالکل. تھینک یو زارا. تو بالکل ایسے ہی ایک ادارہ، ایک بورڈ، ایک پلیٹ فارم بنایا گیا. اور یہ کیسے بنا ہے اس کی ہسٹری بتاؤں گا آپ کو. فی الحال ابھی اس ادارے، اس بورڈ کا نام سن لیں. اس کا نام ہے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ، IASB. میں دکھا دیتا ہوں، یہاں موجود ہے میرے پاس. انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ IASB، اور اب اس کا نام ہو گیا انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ. یہ رہا، یہ موجود ہے. انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ IASB اور انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ IFRSB. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر جیسے میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں، بھائی آپ سب لوگ AKUEB سے آئے ہیں انٹر کرنے، ہے نا. آپ AKUEB بورڈ سے ہیں، AKUEB میں بورڈ آ گیا پھر بھی ہم بورڈ کہہ دیتے ہیں. AKUE بورڈ میں آئے ہیں آپ، ہے نا. تو اس بورڈ کا ایک نظام ہے، اس بورڈ کو چلانے کے لیے کچھ لوگ ہیں جو اس بورڈ کو آپریٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. اور اسی طرح اگر آپ BIEK میں پڑھتے تو کراچی بورڈ کا نظام الگ ہے. آپ کیمبرج میں پڑھ رہے تھے پہلے یا آپ پڑھتے تو اس کا نظام الگ ہے. بالکل اسی طرح اکاؤنٹنگ کا ایک بورڈ ہے، اس بورڈ کو انٹرنیشنل لیول پر آپریٹ کیا جاتا ہے. اس بورڈ کا نام ہے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ. اور انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ کمیٹی بہت ساری طرح کی ہیں جو کہ اکاؤنٹنگ کے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر. جب کوئی پرابلم آتی ہے کسی چیز کو سالو کرتے ہوئے، کہیں پر پریزنٹیشن سے متعلق کنفیوژن آتی ہے، کوئی ایسی چیز ایجاد ہوتی ہے جو اکاؤنٹنگ میں کس طرح سے اس کو ڈسکس کیا جائے، سالو کیا جائے، تو ان بورڈز کے اجلاس ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، دنیا کے ریپرزنٹیٹیو اس میں آتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس میں صرف امریکہ کے لوگ ہیں، اس میں دنیا کے تمام ممالک کے وہ ادارے شامل ہیں جنہوں نے اپنے پاس اکاؤنٹنگ کی پروفیشنل باڈیز بنائی ہوئی ہیں. لائک پاکستان میں اکاؤنٹنگ کی پروفیشنل باڈی کا نام ہے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، ICAP.
آپ میں سے بہت سارے لوگ سی اے کرنے کے خواہش مند ہیں. جب آپ سی اے کر لیتے ہیں تو آپ سی اے کرنے کے بعد پہلے اے سی اے کہلاتے ہیں, اس کے بعد 5 سال 6 سال کے بعد آپ کو ایف سی اے کی ڈگری مل جاتی ہے, یعنی آپ ایف سی اے کہلاتے ہیں, فیلو ممبر بن جاتے ہیں. جب آپ فیلو ممبر بن جاتے ہیں اس کے بعد بیسیکلی یہ جو سی اے ہمارا پاکستان میں ہے, آئی کیپ جو ہمارا ادارہ ہے, یہ بیسیکلی جو بھی پرابلم آتی ہیں پہلے یہاں پاکستان میں بیٹھ کے آئی کیپ کے لیول پر بیٹھ کر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. جب آئی کیپ میں اس کا جواب نہیں ملتا تو جو ہمارے ریپرزینٹیٹو آئی کیپ سے جو ہم نے نومینیٹ کیے ہوئے لوگ کس بورڈ کے لیے, آئی اے ایس کے لیے, آئی ایف آر ایس بی کے لیے, وہ جا کر وہاں اس پرابلم کو ڈسکس کرتے ہیں. پھر انٹرنیشنل لیول پر یہ ڈسکس ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا سولوشن بنتا ہے. اور پھر سولوشن بننے کے بعد آئی اے ایس بی نے ایک کتاب پبلش کی ہوئی ہے جس کا نام ہے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی کے ابھی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, جا کے دیکھ لیں, IASPLUS.com. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, وہاں ساری تھیوری لکھی ہوئی ہے, کیونکہ وہاں اکاؤنٹنگ پر پریکٹیکل کر کے دکھائی نہیں رہے, وہاں صرف وہ بتا رہے ہیں یہ کام ایسے ہوگا, یہ ایسے ہوگا, ان چیزوں کو ایسٹ مانا جائے گا, ان چیزوں کو کرنٹ ایسٹ مانا جائے گا, ان چیزوں کو لائبلٹی مانا جائے گا, اور ہر چیز بزنس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, سب کچھ وہاں ایکسپلین کیا جا رہا ہے تھیوری کی شکل میں. یعنی جیسے اگر میں آسان لفظوں میں کہوں, پھر دوبارہ مثال دینے کے لیے, سمجھانے کے لیے, بھائی جناب علی پیارے بچوں, انسان پریکٹیکل لائف گزار رہا ہے دنیا میں اور تھیوری قرآن پاک میں موجود ہے. وہ تھیوری کی مدد سے ہم اپنی پریکٹیکل لائف یہاں دنیا میں گزار رہے ہیں. نماز پڑھتے ہیں, پریکٹیکل ہے, کیسے پڑھنی ہے تھیوری کی شکل میں موجود ہے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ بالکل ایسے ہی تھیوری موجود ہے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ میں, انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ میں. اس کے اوپر بھی میں بہت کچھ بول سکتا ہوں, ان دونوں ورڈز کے اوپر ایک طویل کہانی ہے, لیکن بھائی میں بول سکتا ہوں, تمہارا لیول نہیں ہے نا سننے کا, تو میں زبردستی کیوں سناؤں, تمہیں بور کیوں کروں. تو بس فی الحال یہ سمجھ لو, یہ اکاؤنٹنگ کی یہ رہنمائی ہے, اکاؤنٹنگ کی یہ وہ بک ہیں جو کسی ایک شخص نے نہیں لکھی, بلکہ ان بکس کو ایک بورڈ مینٹین اور مینج کرتا ہے. دنیا کے لوگ آ کر اس پر اپنی رائے دیتے ہیں. جب سب لوگ متفق ہوتے ہیں اس سولوشن پر, تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ سولوشن ان صاحب نے دیا, نہیں, سب متفق ہوتے ہیں, اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ایڈوانٹیجز پہ بات ہوتی ہے, پھر اسے پبلش کر دیا جاتا ہے. ویب سائٹ پر بھی پبلش ہوتا ہے اور کتاب میں بھی پبلش ہوتا ہے. جو بچے سی اے کرتے ہیں, جو بچے پروفیشنل ڈگریز لیتے ہیں اکاؤنٹنگ کی, انہیں اکاؤنٹنگ کے یہ اسٹینڈرڈز تھیوری کی شکل میں پڑھائے جاتے ہیں باقاعدہ پورے. ہم نا عارف کہتے ہیں سر پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے ادھر, سمجھ نہیں آیا کچھ. بیٹا آئے گا بھی نہیں میرا بچہ, ابھی بہت انیشیل اسٹیج ہے آپ کا. یقین کریں اگر آپ کو صرف اس وقت اتنا بھی پتہ چل جائے نا, ہم نا کہ واٹ از آئی اے ایس, یہ انف ہے آپ کے لیے. آپ اگر کسی کو یہ بتا سکیں کہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز بیسیکلی وہ بورڈ ہیں, وہ اسٹینڈرڈز ہیں جو کہ ہمیں اکاؤنٹنگ پرفارم کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں, کسی بزنس کے لیے پورے پروسیجرز بتاتے ہیں, ایک ایک رہنمائی کرتے ہیں اسٹیپ پہ کہ کہاں کیسے کیا ٹریٹ کرنا ہے, کیسے اگر آپ کا اکاؤنٹنگ کا بیک گراؤنڈ ہے, ہم نا کیسے ڈیپریسیشن کیلکولیٹ ہوگا, بیڈ ڈیٹس کیسے کیلکولیٹ ہوگا, کس طرح سے پریزنٹیشن ہوگی, پروفٹ کیسے نکالا جائے گا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. یعنی میں نے کہا نا جیسے قرآن پاک انسان کے لیے. پیارے بچوں, آج میں تھیوری میں بالکل بہت فلو میں بولے جا رہا ہوں. اگر کہیں کوئی بات سمجھنا ہے تو پوچھ لیں. معذرت چاہتا ہوں کہ آج میں مستقل بول رہا ہوں, اور یہ ہے ہی ایسی چیز کہ اس میں بولنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہم نا اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو اچھی بات ہے میرا بچہ. ٹھیک ہے, چلو. تو امید کرتا ہوں آپ میری بات کو بہت دھیان سے سن رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ضرور سمجھ آئے گا انشاءاللہ. چلیں تو اب مزید آگے بڑھتا ہوں تھوڑا سا, کیا خیال ہے نا, تھوڑا سا آگے اور بڑھ جاتے ہیں. اب اتنی تھیوری انف ہے یہاں تک کے لیے, جو بتا دی آئی اے ایس, واٹ از آئی اے ایس, واٹ از آئی ایف آر ایس, یاد رہے گا, اسٹینڈس فار یاد رہیں گے, انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ, صحیح ہے. اور اگر اس کے آگے بی لگا دیں تو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ, اور اگر سی لگا ہوا ہو تو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کمیٹی, اور اسی طرح آئی ایف آر ایس انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز بورڈ, صحیح. اچھا, اب میرا خیال ہے کہ اب میں نے یہ بتا دیا الحمدللہ کہ یہ تمام چیزیں کسی انسان نے ایجاد نہیں کی. یہ تمام پرنسپلز, یہ تمام ایزمپشنز, یہ تمام کنونشنز کہاں سے پڑھائے جا رہے ہیں آپ کو, یہ تمام انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز میں موجود ہیں. اگر آپ کو یہ ڈھونڈنے کا شوق ہے نا, تو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 1
جیسے چیپٹرز ہوتے ہیں نا بک کے, اسی طرح انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کی بک کے چیپٹرز ہیں. اس چیپٹر کا نام ہے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 1, پریپریشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اس میں آپ کو یہ تمام کانسیپٹس کنونشنز مل جائیں گے لکھے ہوئے, اور کلاسیفیکیشن میں مل جائے گی کہ کن چیزوں کو ایسٹس, کرنٹ ایسٹ, نان کرنٹ کہنا ہے, ٹینجیبل کہنا ہے, انٹینجیبل کہنا ہے, بہت کچھ ملے گا. لیکن اگر وہاں پڑھ کے آپ کو سمجھ آئے ضرور پڑھیے. میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایڈیشنل ریڈنگ کے عادی ہوتے ہیں, دل چاہے تو وہاں جائیے, ورنہ آپ واپس آ جائیں اور شرافت سے اب سب لوگ پڑھنا شروع کر دیں. بزنس اینٹی کیا ہے؟ بزنس اینٹی اکاؤنٹنگ کا ایک کانسیپٹ ہے, ایزمپشن ہے, فرض ہے. کیا فرض ہے؟ ذرا چلیں آئے اس فرض پہ بات کرتے ہیں. اب اس کو جلدی سے سمجھیں گے, اب زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا. اب جتنا ٹائم بچا اس میں کوشش کروں گا میکسیمم پوائنٹس کو کور کروں. پہلا یہاں سے دیکھتا ہوا چلوں گا. پہلا ہے بزنس اینٹی. اوکے, تو بزنس اینٹی یہ لکھا. کیا ہے بزنس اینٹی؟ 1 لائن کہہ رہا ہوں, سننا میری بات غور سے. جب اونر بزنس میں پیسے انویسٹ کرتا ہے, جب اونر بزنس میں پیسے انویسٹ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بزنس میں پیسے, بزنس میں پیسے. ویری گڈ ریجا, ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ, سب لوگوں کو ایکسیلنٹ, بہترین. یہ سب 4-5 لوگوں کو سب نہیں کہتے بھائی, آپ 5 لوگوں نے جواب دیا, باقی لوگوں کو اللہ توفیق دے جواب دینے کی. معاذ زاہد صاحب کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں جب ایک شخص بزنس میں پیسے لگاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بزنس میں کیش. کمپلیٹ کریں جو سینٹینس کو, بزنس میں کیش کیا ہوا؟ بزنس میں کیش. باقی سب لوگ صحیح جواب دے رہے ہیں, آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں؟ بزنس میں کیش آیا, بزنس میں کیش انکریز ہوا. آپ میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا. اب میں سوال کرتا ہوں نا آپ سے, آپ میں سے کسی نے بھی یہ کیوں نہیں کہا سر میرے پاس سے پیسے گئے؟ اب کنفیوز ہو جائیں گے نا, بلڈ پریشر لو ہو جائے گا, ایک دم ڈائریکٹ لو. ٹینک ہے گھر میں تو پی لو بیٹا, ورنہ لو ہی رہے گا بلڈ پریشر. کیا کہا؟ آپ میں سے کسی نے بھی مجھ سے یہ سوال نہیں کیا سب when owner invested cash in the business, why we don't say sir cash is decreasing from the owner? کیونکہ ہم اونر کا پرسپیکٹو دیکھتے نہیں ہیں, کیونکہ ہم کس کے لحاظ سے بات کرتے ہیں ہمیشہ؟ بزنس کے. تو یہ فتویٰ کس نے دیا تھا کہ بزنس کے لحاظ سے بات ہوگی ہمیشہ؟ ہاں, مولوی عمران خان صاحب نے آپ کو یہ فتویٰ دیا تھا ہیں؟ یو این او نے؟ اللہ معاف کرے, ابے یو این او لکھ دیا کسی نے, ماہم یونائٹڈ نیشن نے. اللہ اکبر, یہ کیا لکھ دیا ماہم تم نے؟ ماہم تم نارمل ہو آج؟ یہ کیا لکھ دیا تم نے؟ یو این او یونائٹڈ نیشن ہمیں بتاتی ہے. میں نے دیا تھا؟ فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں آپ نے دیا تھا. اچھا میں نے دیا تھا, ماہم نہیں پتا, یہ صحیح ہے. یو این او مت بولو پھر بیوقوف. ہاں اب سنو میری بات بھائی, نہیں پتا تو یہ فتویٰ بزنس اینٹی اکاؤنٹنگ کے کانسیپٹ نے دیا ہے. اکاؤنٹنگ کا یہ کانسیپٹ ہے, جب ہم اکاؤنٹنگ کریں گے تو ہم بزنس کے لحاظ سے سوچیں گے, اونر کے لحاظ سے نہیں سوچیں گے. یہ سر عمران خان کی سوچ نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں سوچ اپلائی کی جاتی ہے وین وی پرفارم اکاؤنٹنگ. یعنی اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے یہ فرض کرنا ہے کہ اکاؤنٹنگ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ دس از assumption, سپوز کر رہے ہیں, فرض کر رہے ہیں, تو یہ فرضی بات ہے نا. اور اگر یہ فرض نہ کریں تو اکاؤنٹنگ کا کانٹیکسٹ چینج ہو جائے گا, پرسپیکٹو چینج ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ assumption ہے. الحمدللہ اب سمجھ آیا واٹ از assumption, فرض کی بھی بات. تو اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے یہ فرض, اور یہ پوری دنیا کے اکاؤنٹنٹ فرض کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ سر عمران نے فرض کروایا ہے, پوری دنیا کے اکاؤنٹنٹ فرض کرتے ہیں. کیا؟ whenever we perform accounting, whenever we analyze a transaction, we always analyze a transaction in the perspective of business. We do not say that cash is going out from the pocket of owner. حالانکہ حقیقت میں ایسا ہی ہے, اونر کے پاس سے پیسے جا رہے ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں بزنس میں پیسے, ہم کہہ رہے ہیں بزنس میں پیسے آ رہے ہیں. سمجھ میں بھی آ رہے ہیں, اور بزنس میں پیسے بھی آ رہے ہیں. ویری گڈ, ایکسیلنٹ, اب یاد رہے گا انشاءاللہ. تو بزنس اینٹی کے اوپر اتنا بول دیا میں نے. اب یہ انگلش پڑھ کے میں سناؤں آپ کو خدا نہ خواستہ؟ کیا اللہ نہ کرے میری کلاس کا کیلیبر یہ ہو گیا کہ میں یہ انگلش پڑھ کے سناؤں؟ نہیں, میں نے آئیڈیا دے دیا, میں نے تھیم سمجھا دی, تو بات ہی ختم ہو گئی. اب آپ پڑھ لینا اس کو. ہاں, اور اس کے علاوہ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کتاب کا پیج نمبر 3 پر کیا خوبصورت انگریزی لکھی ہے. کہتا ہے انڈر دس کانسیپٹ اٹ از ایسینشیل دیٹ اے بزنس آرگنائزیشن از سیپریٹ اینڈ ڈسٹنکٹ فرام اٹس اونر اور پروپرائٹرس. یہ وہاں سے پڑھ لینا. اگر آپ کو پریزنٹیشن نہ کھلے, نہ ملے, سمجھ نہ آئے, تو بھائی آپ کے پاس بزنس اینٹی کا کانسیپٹ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے.
بالکل اون ورڈ میں لکھیں گے زہرا, لیکن اون ورڈ میں لکھیں گے, اگر کانسیپٹ چینج کر دیا تو پھر وہ اون ورڈ تباہ و برباد ہو جائیں گے. اون ورڈ میں لکھنے کی اجازت ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کے اون ورڈز کانسیپٹ ہی چینج کر دیں. کانسیپٹ چینج ہوا تو کام خراب ہو جائے گا. ڈیفینیشن جب کسی چیز کی دی جاتی ہے تو اسٹرکٹ رہا جاتا ہے ڈیفینیشن کے جو پیرامیٹرز ہیں. اگر آپ نے پیرامیٹرز کو کراس کیا تو ہوگا کیا, ڈیفینیشن چینج ہو جائے گی. تو زہرا بالکل 100% آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتی ہیں, آپ کا بورڈ آپ کو الاؤ کرتا ہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے کانٹیکسٹ یہی رکھنا ہے, کانٹیکسٹ چینج نہ ہو. بزنس اینٹیٹی کا کانٹیکسٹ یہ ہے. اوکے نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس, وہاں سے دیکھتے ہیں, کیونکہ یہاں تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں, یہاں پر تو کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کے لیول پہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بیچلرز میں بھی پڑھاتے ہیں ہم لوگ عام طور پر, تو اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے نیکسٹ ایس ایل او میں ہمارے پاس. منی میجرمنٹ. منی میجرمنٹ آپ کے پاس جو ہے بک میں سیکنڈ نمبر پر ہے, یونٹ آف میجرمنٹ کے نام سے. نظر آیا آپ لوگوں کو؟ بک بھی دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ, میں یہاں سے پریزنٹیشن بھی دکھا رہا ہوں. یہ رہا منی میجر, مانیٹری یونٹ, اور بک میں ہے یہ یونٹ آف میجرمنٹ. کیا ہے میں سمپل ایک لائن کہتا ہوں, پھر آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. کہتا ہے کہ بھائی جب بھی بزنس کرو گے تو پیسوں میں بات ہوگی, چاہے پیسے پاؤنڈز میں ہو, درہم میں ہو, برہم میں ہو, اپنا ریال میں ہو, اور کیا کہتے ہیں اپنا روپے میں ہو, اور اپنا ٹکے میں ہو, یا جس میں بھی ہو, ڈالر میں ہو. ٹھیک ہے, کینیڈین کرنسی کچھ بھی ہو, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, بس پیسہ ہونا چاہیے. پیسے میں بات ہوگی, یہ ہے ایک فرضی بات اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے. اگر پیسہ انوالو نہیں ہے تو پھر اکاؤنٹنگ اس طرح سے نہیں ہو پائے گی, ان اسٹینڈرڈز کے مطابق نہیں ہو پائے گی جیسے ہم کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بتاؤ کیا مشکل ہے یہ مانیٹری یونٹ, منی میجر؟ کلیئر ہے؟ اگر کلیئر ہے تو میں جلدی سے آگے بڑھ جاتا ہوں. ہاں کتاب میں کیا لکھا ہے, ایک لائن پڑھ لیں کتاب میں, کتاب کی بھی ایک لائن پڑھ لیں, تسلی ہو جائے گی, کتاب بھی آپ کے پاس موجود ہے. کتاب میں لکھا ہے, ان دا اکاؤنٹنگ پروسیس منی از یوزڈ ٹو ایکسپریس فیکٹس and all relevant details about the business. Effects of inflation on the value of money is not taken into consideration. پیسے کی ویلیو بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہمیں غرض اس بات سے ہے کہ بزنس میں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ کس سے ہو رہے ہیں, پیسوں سے. کیونکہ بزنس کے معاملات کو ہم ریکارڈ کرنا سیکھیں گے, اور ریکارڈنگ ہوگی ٹرانزیکشن کی, اور ٹرانزیکشن ہوتی ہی کس میں, ویلیو میں. اور ویلیو کا اگر تعین نہ کر پائے, جیسے میں کہوں میں نے آپ کو دعا دی, کیا دعا دی, اللہ تعالیٰ آپ کا اس سال جو رزلٹ آئے اس میں آپ کی 96% بنے, اور آپ پاکستان میں پہلی پوزیشن لائیں. دعا دے دی میں نے آپ کو, اور بولا لاؤ بیٹا 5 لاکھ روپے دے دو, شاباش. دے دو گے؟ ہیں آمین آمین ثم آمین اللہم آمین. دے دی میں نے دعا, لاؤ بیٹا 5 لاکھ روپے دو. اب بتاؤ چلو دے رہے ہو 5 لاکھ روپے؟ نہیں, استغفار. ہاں کیوں نہیں دے رہے؟ ہم نے دعا دی ہے نا تمہیں, دو. کیونکہ دعائیں ہوتی ہیں انمول. کسی کے بڑے ابو بھی دعاؤں کی ویلیو بتا نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ انمول سمجھتے اردو کا لفظ, انمول, جس کی قیمت نہ بتا سکے کوئی, اردو کا لفظ ہے. اردو کے ٹیچر سے پوچھنا, وہ بڑا اچھا سمجھائیں گے تمہیں. انمول, مول مانے قیمت, انمول جس کی قیمت نہ بتائی جا سکے. تو دعائیں تو انمول ہوتی ہیں بھائی, یس پریشیس ہوتی ہیں, پرائس لیس ہوتی ہیں, ان کی قیمت نہیں بتائی جا سکتی. تو اسی لیے اگر کوئی بولے میں نے تمہیں دعا دی, لاؤ بزنس تمہارا بہت اوپر جائے گا, ایسا اوپر جائے گا, اوپر ہی چلا جائے گا بالکل, تم بھی اوپر بزنس بھی اوپر, تو بتاؤ کیا آپ اس کو بدلے میں پیسے دو گے؟ بولو گے ابے تم تو ہمیں اوپر بھیج رہے ہو بھائی. وہ بول رہا نہیں آپ کا بزنس گرو کرے گا, میرا مطلب یہ ہے. تو آپ اسے بولیں گے اچھا یہ لو بابا 1 لاکھ روپے لے جاؤ, تم نے بہت اچھی دعائیں کی ہیں ہمارے لیے. نہیں, تو اس کا مطلب ہے بزنس کے ایونٹس پیسوں میں ہونے چاہیے. انف بول دیا میں نے. اوکے, تھرڈ ون از, انشاءاللہ اس کی پریکٹیکل بات بھی ہوگی. تو اب آ گئے تھرڈ پہ, ہسٹورک کاسٹ. ہسٹورک کاسٹ کیا ہے, آئیے یہاں سے دکھا دیتے ہیں آپ کو. ہسٹورک کاسٹ اوپر نہیں ہے, نیچے ہے ہسٹورک کاسٹ, یہ رہا ہسٹوریکل کاسٹ. ہسٹورک کاسٹ بک میں آپ کے پاس اس کا نمبر ہے جناب علی, بک میں اس کا نمبر ہے آپ کے پاس, بک میں نمبر نہیں ہے, ویری گڈ, بک میں ہے ہسٹوریکل کاسٹ. کاسٹ کانسیپٹ ہے, پوائنٹ نمبر 5 ہے بیٹا, پوائنٹ نمبر 5 ہے میرا بچہ, بک میں پوائنٹ نمبر 5 ہے, کاسٹ کانسیپٹ. صحیح ہے. اب یہ کیا ہے, جلدی سے اس کے بارے میں بولوں, جلدی سے بول رہا ہوں. پوائنٹ 5 مل گیا فاطمہ, ویری گڈ. عمل تم کلاس میں ہو, مناہل تو نہیں ہے نا آج کلاس میں؟ اچھا ایک کام کرو, میں مستقل بولے جا رہا ہوں نا آج تم لوگوں سے. سر ہیلو, ہاں ہم ہیں کلاس میں. مناہل ہے کلاس میں آج؟ جی سر. عمل بول رہی ہے مناہل ہے کلاس میں, یہ کیا بھائی؟
منائل اپنی آئی ڈی سے نہیں ہے کلاس میں؟ عمل منائل اپنی آئی ڈی سے نہیں ہے بیٹا کلاس میں؟ سر میں ہوں. اوکے 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 بالکل آپ ہیں، میں نے مانا کہ سر آپ میرے نے میسیجز نہیں آ رہے آپ کے پاس اتنی دیر سے؟ آیا نا، آیا میں ہوں، میں آیا میسج آیا میں ہوں. نہیں پہلے والے پچھلی والی میٹنگ پہلے جو آئے تھے اینڈ آئے ہو تھے گئی. آئے تھے، میں سیکنڈ میٹنگ میں پوچھ رہا تھا کہ ہو یا نہیں، کیونکہ تم لوگ جو ہے جی نا میں ہوں. یسٹرڈے کی میٹنگ میں میں نے نوٹس کیا تھا تم دونوں چلے گئے تھے اٹینڈنس کے ٹائم، تو کل تم دونوں ایبسینٹ ہو گئے، پتہ ہے تم دونوں کو یہ بات؟ بالکل اینڈ میں کل نہیں سر، وہ پرسوں تھا. پتہ نہیں اب کل تھا یا پرسوں تھا، لیکن بالکل لاسٹ میں 12:45 کل تھا میرا خیال ہے، اگر میں غلط نہ ہوں. نہیں سر بالکل پرسوں ایمن تھا، آپ کے آپ نے ٹیکسٹ ہمیں مل پرسوں رہے بھیجا. ہیں، ایمن آپ کے ٹیکسٹ مل رہے ہیں مجھے. اوکے اچھا کل تھا بیٹے، اکشا بھی بول رہی ہے کل تھا. کل لاسٹ جو ہماری کلاس ختم ہوئی 12:45 پہ ختم ہوئی تھی، اور 12:45 پہ آپ جا چکی تھی، اور میں نے 12:45 پہ دوسری اٹینڈنس لی تھی، اور وہ میں نے کنسیڈر کی ہے کل. ایسا ہوا ہے حادثہ، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ حادثہ ہو چکا ہے. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. میں اٹینڈنس انشاءاللہ عید کے بعد آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، عید کے بعد عید ہی میں اٹینڈنس دوں گا آپ لوگوں کو، صحیح ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنی چھٹیاں ہیں آپ کی، اور پھر گھر والوں سے بات کریں گے آخر ایسا کیوں ہے. چلیں ہسٹوریکل کاسٹ کیا ہوتی ہے، جلدی سے 2 لائنیں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر. جب بھی کوئی ایسٹ خریدو تو اسے اس کی اوریجنل کاسٹ پہ رپورٹ کرو گے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں. یہ ہسٹوریکل کاسٹ کا کانسیپٹ ہے، ایزمپشن ہے. یعنی جب بھی آپ کوئی بزنس کے لیے ایسٹ خریدتے ہیں تو آپ اسے ہمیشہ اس کی اوریجنل کاسٹ پہ پریزنٹ کریں گے بزنس کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں. یہ فرضی بات ہے اور آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اس فرضی بات کو. سر اگر نہ کریں تو پھر آپ اپنے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو نہیں کر رہے. آپ کا بزنس کی جو وہ اسٹیٹمنٹس ہوں گے وہ آپ کے دوسرے بزنس کے اسٹیٹمنٹ سے میچ نہیں ہو پائیں گے، پراپر کمپیریزن نہیں ہو پائے گا. کوئی اس کو دوسرا اکاؤنٹنٹ پڑے گا تو وہ کہے گا جس نے اکاؤنٹنگ کی اس نے اکاؤنٹنگ صحیح نہیں کی. Okay, in this we have to record the market price of the good at which it is purchased on. نہیں مارکیٹ پرائز ایک الگ چیز ہوتی ہے، مارکیٹ پرائز نہیں بلکہ کاسٹ پرائز ہم ریکارڈ کرتے ہیں. مہک عادل غور سے سنیے گا، مارکیٹ پرائز تو کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے، ہم ریکارڈ کرتے ہیں کاسٹ پرائز، the price which we paid, right؟ مہک عادل آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ آپ نے بلڈنگ خریدی 10 ملین روپے کی، زیادہ ہو گیا چلو 1 لاکھ روپے کی خرید لو، بس اب سمجھ آ رہی ہے. 1 لاکھ روپے کی بلڈنگ خریدی، وہ 1 لاکھ روپے کی بلڈنگ 1 سال کے بعد 3 لاکھ روپے کی ہو جاتی ہے. اب وہ 3 لاکھ روپے کی ہو یا وہ 30,000 روپے کی ہو جائے، آپ کو 3 لاکھ سے بھی کوئی کنسرن نہیں ہے اور آپ کو 30,000 سے بھی کوئی کنسرن نہیں ہے. آپ نے خریدی کتنے کی ہے؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ از یور اوریجنل کاسٹ، ہسٹوریکل کاسٹ. یہ ہے اکاؤنٹنگ کے assumption کہ آپ اپنے ایسٹس کو ہمیشہ ریکارڈ کرتے ہیں ان کی اوریجنل کاسٹ پر. ٹھیک ہے، ہسٹوریکل کاسٹ کانسیپٹ پڑھ لوں وہاں سے پڑھ لوں یا یہاں سے پڑھ لوں؟ یہاں تو آپ کے سامنے اتنی دیر سے آپ پڑھ لو کیا لکھا ہے. ہاؤ مچ شوڈ بی شون آن دا بیلنس شیٹ دس ایئر، ہمیں دکھانا پڑے گا 3 ملین. اچھا اب یہ کیا ہے، آپ اس کو پڑھنا خود اطمینان سے. میں آگے بڑھتا ہوں. اچھا اب کیا ہے جناب علی، یہ کاسٹ کانسیپٹ لکھا ہوا ہے. انڈر دس کانسیپٹ آل ایسٹس ایکوائرڈ بائی دا بزنس آر ٹو بی ریکارڈڈ ایٹ کاسٹ. دا مارکیٹ ویلیو ایٹ any moment of time is to be ignored. مہک عادل آپ کو سب سے اچھا سمجھ آیا ہوگا یہ والا جملہ. جی آپ اس کے علاوہ بھی اور بک سے پڑھ لیں بھائی، میں منع نہیں کر رہا آپ لوگوں کو. دیکھیں میں اس سے زیادہ آپ کو دے سکتا ہوں ڈیفینیشن. یہ ابھی میں نے یہاں کتنی لائنیں، ٹوٹل 4 لائنز. بک میں کتنی لائنیں؟ 2 لائنیں، صحیح ہے. اور آپ کو میں 6 8 لائنوں کے پیراگراف بھی دے سکتا ہوں. ہاں فاطمہ کیا سمجھنے آیا بولو. بک والا اتنا کلیئر نہیں ہے، ابھی بک والا ایسا کلیئر ہو جائے گا بہترین. سننا آپ ذرا دیکھو، اب انگریزی سناتا ہوں تمہیں. کہتا ہے انڈر دس کانسیپٹ آل ایسٹس، اب یہ مت بولنا ایسٹس کیا ہوتے ہیں فاطمہ، ایسٹس پتا ہے نا بیٹے. آل ایسٹس ایکوائرڈ مانے خریدنا، لینا، حاصل کرنا، بائی دا بزنس. اس کانسیپٹ کے تحت تمام ایسٹس جو لیے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں بزنس میں، آر ٹو بی ریکارڈڈ، انہیں لکھا جاتا ہے ایٹ کاسٹ. انہیں لکھا جاتا ہے ایٹ کاسٹ، یعنی جتنے روپے میں خریدا جاتا ہے اتنے ہی روپے اس کی قیمت لکھی جاتی ہے. اب چاہے مارکیٹ میں اس کی ویلیو بڑھ جائے یا کم ہو جائے. دوبارہ پڑھ رہا ہوں حفصہ کے لیے، اس بار لکھا ہے دا مارکیٹ ویلیو ایٹ اینی مومنٹ آف ٹائم از ٹو بی اگنورڈ. چاہے مارکیٹ میں اس کی ویلیو خریدنے کے بعد بڑھ جائے یا کم ہو جائے. میں آسان سی مثال دوں، تم 1 سیکنڈ میں سمجھ جاؤ گی میری بات اگر تم نے میری بات دھیان سے سنی. ایک بات بتاؤ، ویسے تو تم لوگ اس عمر میں اپنے پیسوں کو موبائل خریدتے ہی نہیں ہو، پہلی بات تو یہ ہے سچ. اور اگر خرید بھی لو تو پھر تم میں سے جس نے اپنے پیسوں سے موبائل خریدا ہے، بیٹا میں 3 سال کے بعد بھی اس سے پوچھوں گا نا کتنے کا موبائل تھا،
تو اسے وہ غم یاد رہتا ہے, وہ کبھی بھولتا نہیں ہے. اکثر کہتی ہے میں نے خریدا, تم نے خریدا تو تم نے اگر اس سال خریدا تو تمہیں یاد ہے, تم سے 2 سال بعد بھی پوچھوں گا نا اکثر, تم انٹر کر کے چلی بھی جاؤ گی نا, پھر انشاءاللہ جب دوبارہ ہوگی ملنے تو میں تم سے اس دن بھی پوچھوں گا اکثر وہ والا موبائل کتنے کا تھا, تو تم کہو گی مجھے پتا ہے وہ کتنے کا تھا. اس کا مطلب ہے یہ انسان کی فطرت ہے, انسان کی عادت میں شامل ہے کہ اسے یاد رہتا ہے کہ اس کی چیز کتنے کی. آپ گاڑی خریدتے نہیں تو چاہے اس گاڑی کی قیمت مارکیٹ میں بڑھ جائے, چاہے اس گاڑی کی قیمت مارکیٹ میں کم ہو جائے, آپ کہتے ہیں میری گاڑی میں نے اتنے روپے کی خریدی تھی. یہ ہے اوریجنل یہ ہے اوریجنل کاسٹ. دس از کالڈ کاسٹ, ہسٹوریکل کاسٹ کانسیپٹ. Yes, exactly. We will remember the original price and we will show the original price in our financial statements. Yes, at which we bought. Okay. Fatma, is it clear? ڈیپریسیشن کے ٹائم یہ کانسیپٹ نہیں آتا. مشہود صاحب آپ کو کلیئر کر دوں, اچھا ہوا آپ نے یہ جملہ لکھ دیا. سر جب ڈیپریسیشن کی بات آتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہماری چیز اوریجنل تو 10 لاکھ روپیز کی ہی ہے, لیکن کیونکہ ہم نے اسے اس ایئر بزنس میں استعمال کیا تو اس نے ہمیں پہنچایا بینیفٹ. تو لیٹ سپوز اگر 1 لاکھ روپیز کا بینیفٹ ہم نے حاصل کر لیا تو چیز اوریجنل 10 لاکھ کی ہے, 1 لاکھ کا بینیفٹ لیس کریں گے تو, لیکن ہم بزنس بیلنس شیٹ اوریجنل کاسٹ 10 لاکھ کی رکھیں گے, اسے چینج نہیں کریں گے. 1 لاکھ روپیز ہم یاد کرو. اب یہ کانسیپٹ, تھینک یو سو مچ مشہود, تم نے یہ والی بات اس وقت کہہ دی, میرے لیے تو اور اچھا ہو گیا, آسان ہو گیا پروف کرنا. یاد کریں سب بچے, اب حالانکہ کلاس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے لیکن مجھے یاد دلانا پڑے گا, میں نہیں جانے دوں گا ایسے آپ لوگوں کو. دیکھیں فاطمہ, بڑا بہترین سمجھ میں آنے والا ہے آپ کو, سائنس کے تمام اسٹوڈنٹ کو بڑا بہترین سمجھ میں آنے والا ہے جو میں جملہ کہنے والا ہوں اگلا. یاد کرو جب ہمارے فرنیچر کی ویلیو کم ہوتی تھی, بلڈنگ کی ویلیو کو ہم کم کرتے تھے, تو کیا ہم فرنیچر کو ڈائریکٹ کم کرتے تھے, مشین کو ڈائریکٹ کم کرتے تھے, بلڈنگ کو ڈائریکٹ کم کرتے تھے؟ نہیں. ایکسیلنٹ آنسر. ہم نے اس کے لیے ایک اکاؤنٹ بنانا سیکھا. نام بتاؤ اس کا کیا تھا, پہلے اس اکاؤنٹ کا نام بتاؤ کیا تھا. اکاؤنٹ کا نام, فرنیچر بلڈنگ مشینری کی ویلیو کو کم کرنے کے لیے ایک اکاؤنٹ بنایا, اس کا نام تھا الاؤنس فار ڈیپریسیشن. زندہ ہو مسلمانوں, کیا نام تھا اس کا؟ الاؤنس فار ڈیپریسیشن. الاؤنس فار ڈیپریسیشن کی نیچر تھی کانٹرا ایسڈ. ہم چاہتے تو فرنیچر کی ویلیو کو ڈائریکٹ کیا کر دیتے, کم, لیکن ہم فرنیچر کی ویلیو کو کم کرتے نہیں ہیں, بلکہ ایک ایسا اکاؤنٹ بناتے ہیں جو ہمارے فرنیچر کی ویلیو کو کم کرے گا. فرنیچر ہمیشہ نظر آئے گا. 5 سالوں تک فرنیچر 50 بالفرض 5 لاکھ کا خریدا تھا, وہ 5 لاکھ کا ہی اوریجنل نظر آتا رہے گا, لیکن ہر سال اس کی ویلیو کو جو کم کریں گے وہ ہم فرنیچر سے ڈائریکٹ کم نہیں کریں گے, بلکہ کس اکاؤنٹ میں پیسے لکھتے رہیں گے, الاؤنس فار ڈیپریسیشن. مشہود اب بتاؤ میری بات سمجھ آئی یا نہیں؟ مشہود سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے سوال کیا تھا. اس کا مطلب فاطمہ آپ کو سمجھ آیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بیسیکلی میرا بچہ, میرے پیارے بچوں, اکاؤنٹنگ ہمیں یہ جو کانسیپٹ بتا رہی ہے, اس کانسیپٹ سے تو ہمارے لیے یہ آسان ہو رہا ہے, پروو ہو رہا ہے کرنا آسان اس بات کو کہ بھائی الاؤنس فار ڈیپریسیشن کا اکاؤنٹ بناتے ہی اس لیے, کیونکہ اگر ہم وہ نہ بنائیں, اگر ہم فرنیچر 5 لاکھ کا خرید کے لائے تھے, 1 سال استعمال کرنے کے بعد فرنیچر کو ہم کہتے ہیں 1 لاکھ روپے اس کی ویلیو کو کم کر دو کیونکہ اس نے ہمیں 1 لاکھ روپیز کا بینیفٹ پہنچا دیا. اب اگر ہم فرنیچر 4 لاکھ روپیز کا لکھ لیں, اس کا مطلب ہے ہم نے ہسٹوریکل کاسٹ کے کانسیپٹ کو فالو, ہسٹوریکل کاسٹ کے کانسیپٹ کو فالو, جلدی بولو, فالو نہیں کیا. جبکہ فالو کرنے کا طریقہ کیا ہے, ہم اس کو ڈائریکٹ کم نہ کریں بلکہ کیا کم کریں, کیا کون سے اکاؤنٹ میں پیسے لکھیں, الاؤنس فار ڈیپریسیشن کے اکاؤنٹ میں. آپ کی نیکسٹ کلاس اردو کی ہے, آپ کے ٹیچر کی مجھے کال آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ.